بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر جوید ہیلتھ کیئر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گلے بابونہ کے جادوئی اثرات۔ گلے بابونہ کیا ہے، اس کے طبی فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات، اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ گلے بابونہ ترقی پذیر ممالک میں طبی فوائد رکھنے والی جڑی بوٹیاں، پودے، پھول و پھل سماجی، معاشرتی، روحانی اور طبی استعمال کے طور پر دیہاتی اور قبائلی علاقہ جات کی زندگیوں میں ہمیشہ سے ایک نہایت اہم کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ موجودہ دور میں ترقی یافتہ ممالک دونوں ہی میں طبی فوائد رکھنے والے پودوں اور خوشبودار پودوں کی مانگ میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ طبی پودوں کا زیادہ تر خام مال جنگلات سے حاصل کیا جاتا ہے اور کچھ طبی پودوں کی کاشت بھی کی جاتی ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً 6000 ایسے پودوں کی اقسام رپورٹ کی گئی ہیں، جن میں سے 3200 اقسام یونانی، ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک دواؤں کی تیاری میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اصل میں پاکستان میں جنگل کی کٹائی، قدرتی وسائل کا استحصال، گھاس کے میدانوں کی زیادہ چرائی اور قدرتی طور پر گھاس اگنے والی زمین کی زرعی زمین میں تبدیلی طبی پودوں کی قلت کا باعث بنی ہے۔ چنانچہ طبی فوائد رکھنے والے 6000 پودوں کی موجودگی کے باوجود یہ ملک کے طبی ضروریات کا تقریباً صرف 6% ہے اور تقریباً 90% جڑی بوٹیاں اور درآمد کی جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں طبی جڑی بوٹیوں کی تجارت کا حجم اور برآمد کے حساب سے بڑھتی جا رہی ہے۔ طبی جڑی بوٹیوں کے عالمی تجارت کا اندازہ $800 بلین سالانہ لگایا گیا ہے۔ چین 120,000 ٹن سالانہ جبکہ بھارت 32,000 ٹن سالانہ برآمدات کر رہا ہے، جس کی بنا پر دونوں ممالک جڑی بوٹیوں کی عالمی مارکیٹ میں اپنا تسلط قائم کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان طبی جڑی بوٹیوں کی درآمدات پر 31.0 ملین خرچ کر رہا ہے، جبکہ طبی جڑی بوٹیوں کی برآمدات صرف $6.0 ملین ہے۔ نوٹ: یہ اعداد و شمار 2019 کے ہیں۔ بابونہ کا تعارف: طبی فوائد رکھنے والے انہی جڑی بوٹیوں میں ایک بابونہ نامی پودا ہے، جس کا نباتاتی نام میٹرکاریا کیمومیلا ہے، جو جنوبی ایشیا سے امریکہ تک پایا جانے والا مشہور پودا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ بعض اقسام کے پھولوں سے تیل بنتا ہے، بعض اقسام کے پھولوں سے سفوف بنتا ہے اور کچھ اقسام کے پھولوں سے چائے تیار ہوتی ہے۔ اس پودے کے پھول کو گل بابونہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں کیمومائل فلاور، عربی میں بابونج، سندھی میں بابونو اور ہندی میں مرہی کہتے ہیں۔ بابونہ کا پودا لگ بھگ 3 فٹ اونچا ہوتا ہے، جس پر بہت سی ننھی سرسبز شاخیں ہوتی ہیں، جو بعض اوقات 1 بالشت تک بڑی ہو جاتی ہیں۔ بعض پتے چھوٹے ہوتے ہیں۔ پھول سیوتی کے پھول کی طرح چکردار، پھول کی طرح اکہری یا ہری گنڈیاں، اور پھولوں کی رنگت سفید یا زرد ہوتی ہے۔ سفید پھول زیادہ خوشبودار اور مؤثر ہوتے ہیں۔ پھولوں کے اندر ہی تخم بیج بھرے ہوتے ہیں۔ اس پودے کے پھول، بیج اور جڑیں دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں۔ بابونہ کے بنیادی اجزاء: بابونہ سے حاصل کیے گئے تیل میں چامولین ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر اینجلک ایسڈ اور ٹائگلک ایسڈ سے تشکیل پاتا ہے۔ اس کے تیل میں فورنسین اور ایپنینی بھی شامل ہوتا ہے، جبکہ گلے بابونہ کے بنیادی اجزاء میں سے 1 سے 2% ولاٹائل آئل ہوتا ہے، جو الفا بیسا بولول اور بیسا بولول آکسائڈ A اور B پر مشتمل ہوتا ہے۔ بابونہ کا استعمال بابونہ کے بیج، جڑوں اور خصوصاً پھولوں سے تیار کردہ مرکبات، ادویات، معجون، تیل وغیرہ، بخار، سوزش، پٹھوں کی کمزوری، حیض کی خرابی، ایام حیض کو باقاعدہ بناتا ہے۔ نیز پھولوں کا گرم جوشاندہ تکلیف دہ حیض میں افاقہ بخشتا ہے۔ السر، معدے کی خرابی، گٹھیا، بواسیر اور زخموں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسے قدرتی انسولین کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بوٹی شوگر کی دشمن بھی کہلوائی جاتی ہے۔ طب اسلامی اور یونانی میں بابونہ یا گلے بابونہ کا کافی استعمال کیا جاتا ہے۔ جرمنی میں اس جڑی بوٹی کو ہومیو میڈیسن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ محرک آور ہے، لہذا بدن میں بننے والی گلٹیوں اور گومڑوں کو تحلیل کرتا ہے۔ بابونہ نظام ہضم کی اصلاح کر کے ریا کو دور کرتا ہے۔
ببونا کے فوائد۔ ببونا کے پھولوں سے بنی چائے انسان کو سکون بخشتی ہے اور اس کے تنے ہوئے اعصاب کو نارمل کرتی ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کیمومائل فلاور کی چائے بہت شوق سے پی جاتی ہے، جو اپنے طبی فوائد اور مسحور کن خوشبو کے لحاظ سے بے مثال ہے، جبکہ پاکستان کے دیگر علاقوں جیسے پنجاب، سندھ وغیرہ میں گل ببونا کی چائے کم ہی پی جاتی ہے، لیکن امریکہ اور یورپ میں اس کا استعمال عام ہے۔ وہاں ببونا کے جوہر سے بنی ادویات بھی عام ملتی ہیں۔ 2018 میں امریکہ کے طبی سائنسدانوں نے بے چینی کے شکار متعدد افراد، جن میں خواتین اور مرد شامل تھے، کو 8 ہفتے تک ببونا سے بنی ہوئی دوائیں کھلائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان ادویات کی بدولت وہ تقریباً سب بے سکونی سے نجات پا گئے۔ ببونا پر مغرب میں ہونے والی تحقیقات، اس طرح دیگر ایشیائی یورپی ممالک میں کی جانے والی تحقیق سے اس کے حیرت انگیز اور ان گنت فوائد سامنے آئے ہیں، جن میں سے کچھ درجہ ذیل ہیں۔ ببونا کا کیومرین کمپاؤنڈ خون کو پتلا کرتا ہے۔ صدیوں سے اس کی چائے یونان، مصر اور روم میں زخموں کو منجمد کرنے کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے، جسے جدید تحقیق نے بھی درست ثابت کیا ہے۔ طبی ماہرین کے نزدیک یہ چائے ذیابیطس اور بلڈ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی افادیت کی حامل ہے۔ یہ اینٹی بیکٹیریل اور سردی سے ہونے والی کھانسی، فلو اور بخار وغیرہ کے مریضوں کے لیے انتہائی سود مند ہے۔ برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق کیمومائل کی چائے پٹھوں کے درد اور کھچاؤ میں آرام دیتی ہے۔ اس کی بنی ہوئی چائے معدے کے امراض مثلاً گیس اور السر وغیرہ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کیمومائل ٹی کی مدد سے نیند کے مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے بہتر اور پرسکون نیند آتی ہے۔ یہ بواسیر کا قدرتی علاج ہے اور اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی بنی چائے صحت مند جلد کے حصول کے لیے بھی مفید ہے اور خواتین اسے نیچرل سکن کلینر کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ مغربی محققین طب نے اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ کینسر کے خلاف بھی مؤثر ہے، لیکن فی الحال اس کے بارے میں مزید تحقیق جاری ہے۔ مشرقی ممالک میں اس کا استعمال یونانی طب کی تاریخ میں ببونا کا استعمال تقریباً 5000 برس سے ہو رہا ہے۔ حکمت میں ببونا کا مزاج خشک اور گرم ہے، جبکہ ذائقہ تلخ اور تیز ہے۔ یہ مقوی معدہ کا سرِ راہ، محلل، مقوی دماغ و اعصاب، مدربول حیض، پھولوں کا تیل، دافع تشنج ہے، اعصاب کو نرم کرتا ہے اور قوت دیتا ہے۔ ببونا کو طب میں زیادہ تر ورموں اور صلابتوں کی تحلیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً چوٹ، موچ، ورموں کی جگہوں پر سکائی کرنے کے لیے ببونا کے پھولوں سے بنے جوشاندے سے دھوتے ہیں۔ دماغی عصبی امراض میں یرقان، کان کا درد، ارک النساء، گینٹھیا وغیرہ میں سفوف یا مختلف طریقوں سے کھلایا جاتا ہے یا مالش کی جاتی ہے۔ ببونا کی جڑ سب افعال میں قوی ہے۔ ببونا استعمال کرنے کا طریقہ: جلد کے امراض: جب چہرے پر سخت سوزش، پھنسیاں یا مہاسے نکل آئیں تو اس سے تیار کردہ امیزے ببونا کے خشک پھولوں کا سفوف 2 چمچ 1 کپ میں 10-15 منٹ کے لیے ابال لیں کو ٹھنڈا کر کے روزانہ ابلے ہوئے پانی کو ٹھنڈا کر کے روزانہ 1 دفعہ چہرہ دھوئیں۔ اس عمل سے پھنسیوں وغیرہ کے زہریلے مادے ختم ہوتے ہیں، سوزش کم ہوتی ہے اور مزید دانے نہیں نکلتے۔ بھاپ سے غسل: نزلہ زکام اور مخصوص اقسام کے بخار میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، اسے دور کرنے کے لیے ببونا کے سفوف پر گرم پانی، ابلتا ہوا پانی نہ ہو، ڈالیے اور اٹھتی ہوئی بھاپ میں سانس لیں، طبیعت کھل جائے گی۔ اعصابی دباؤ میں کمی: ببونا کے خشک پھولوں کا سفوف 2 چمچ 1 کپ گرم پانی میں 10-15 منٹ کے لیے ڈالیں۔ ضروری ہے کہ پانی ابلتا ہوا نہ ہو، کیونکہ ابلتے پانی میں سفوف ڈالنے سے 2 قیمتی مادے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں جو مرض دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر یہ امیزہ چائے نوش فرمائیں۔ مزید آپ اس میں لیموں یا پھر پودینے کے پتے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ چائے نیند، سستی، کاہلی کو بھی بھگاتی ہے۔ اس میں کیفین جیسے مضر اثرات بھی نہیں ہوتے۔ ایام کو تکلیف: حیض کی تکلیف: گل ببونا کے سفوف کو گرم پانی میں چینی، شہد، کالی مرچ میں سے کوئی ایک چیز ڈال کر پیا جا سکتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں خواتین حیض کے دنوں میں پئیں تو ایام کی حیض کی تکلیف سے نجات مل سکتی ہے۔ امیون سسٹم: گل ببونا کے جوشاندہ پر ہونے والی تحقیقات کے مطابق اس کو روزانہ 1 ہفتہ پینے والوں کا امیون سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے اور نروس سسٹم کو طاقت ملتی ہے۔ گل ببونا کا جوشاندہ بنانے کے لیے 2 چمچ گل ببونا اور اس میں 5 پتے پودینہ کے لے کر 1 کپ ابلتا ہوا پانی لے کر ان پر ڈال کر
चंद मिनट के लिए उसे ढक कर रख दें और बाद में निथार कर पी लें। इंशाल्लाह इसका जायका भला लगेगा। शियाटिका का दर्द, इस दर्द में मुब्तला अफराद दर्द की जगह पर इसके फूलों का लेप करके सुकून पा सकते हैं। पेट में मरोड़, अगर पेट में मरोड़ उठे, जाबत तकलीफ से हो तो दिन में बबूना से बनी चाय के 2 कप पीजिए। बुखार की कैफियत, बबूना के फूलों से बनी चाय बुखार भी रफ़ा करती है। बबूना के इस्तेमाल में एहतियात, ये भी याद रखिए माहिरीन के मुताबिक बबूना सबसे महफूज जड़ी बूटी है, लेकिन दीगर जड़ी बूटियों की तरह चंद लोग इससे एलर्जी रखते हैं और इनमें छपाकी, तिपकाही और दमे जैसी अलामत पैदा हो सकती हैं। इसलिए मशवरा है कि पहले बबूना से बनी दवा थोड़ी सी इस्तेमाल करें ताकि यकीन हो जाए कि आप इन चंद लोगों में शामिल तो नहीं जो बबूना से एलर्जी रखते हैं। नीज़ मज़ीद एहतियात के लिए अपने मौलिक से मशवरा किए बगैर ही हरगज़ इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ और गुले बबूना की जड़ी बूटी के मतलब आपकी मालूमात बेहतर हुई होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान डॉक्टर ताहिर जुवैद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।